اب ڈرائیونگ لائسنس کی فیسیں 5 سال کی بجائے ہر سال وصول ہوں گی۔ ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں بڑا اضافہ، شہریوں سے لائسنس کے لیے ہر سال 500 روپے وصول کیا جائے گا۔ موٹر کار اور جیپ کے لائسنس کے لیے سالانہ 1800 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا پلان، طلبہ کو سستی اور رعایتی ای بائک دینے کا منصوبہ۔ نگران حکومت منصوبے پر 2.5 ارب روپے خرچ کرے گی۔ کالج اور یونیورسٹی کے 10,000 طلبہ کو آسان قرض پر ای بائک دی جائیں گی۔ کون الیکشن میں حصہ لے گا، کون ہوگا باہر؟ جنوبی پنجاب بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ جانچ پڑتال کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اعتراضات پر اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکیں گی۔ فیصلے 10 جنوری تک ہوں گے۔ انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کی تیاری، بہاولپور میں پولنگ سکیم جاری۔ 5 قومی اور 10 صوبائی نشستوں پر دنگل سجے گا۔ ضلع بھر میں 1597 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ جامپور میں 237 پولنگ سٹیشنز، 710 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ عام انتخابات میں اساتذہ بھی الیکشن ڈیوٹی دیں گے۔ ضلع ملتاز سے 10,800 اساتذہ کی خدمات الیکشن کمیشن کے سپرد۔ ٹریننگ کے حوالے سے محکمہ تعلیم نے لسٹ جاری کر دی۔ نوشہرہ وادی سور میں ڈیوٹی دینے والے عملہ کے لیے تربیتی کورس کا آغاز۔ بوائز ہائی اسکول میں کورس 5 روز تک جاری رہے گا۔ ملتان کے بڑے سیاسی برج انتخابی دنگل میں آمنے سامنے۔ این 151 میں زین قریشی اور علی موسیٰ گیلانی میں مقابلہ متوقع۔ جاوید ہاشمی، جہانگیر ترین اور عامر ڈوگر این 149 میں ٹکرا سکتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی اور بیرسٹر تیمور این 148 میں آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ میرے حلقے میں قادر پور رام بھی شامل ہے۔ ملتان سے مسلم لیگ نون کے رہنما احمد حسین ڈیہڑ کہتے ہیں، اسمبلی میں ہمیشہ حلقے کے مسائل بارے بات کی۔ مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ مظفر گڑھ کی محرومیوں کو ایک اور سال بیت گیا۔ رواں سال شہر میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہ کیا جا سکا۔ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال، انڈسٹریل اسٹیٹ کا منصوبہ بھی ادھورا رہا۔ کسی بھی بڑے منصوبے کے حوالے سے امیدیں دم توڑ گئیں۔ 2023 کا سال بھی گزر گیا لیکن کوئی مین منصوبہ جو ہے نا پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ نہ جناب کوئی انڈسٹریز کا جو ہے نا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، نہ ملتان روڈ کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہر قسم کے منصوبے جو ہے نا ادھورے پڑے ہیں۔ مظفر گڑھ پاکستان کا سب سے پرانا ضلع ہے اور بدقسمتی سے یہ ترقی کرنے میں بھی سب سے پرانا ہی رہ گیا ہے۔ سیوریج ایک مین جو ایشو ہے جس سے ہر انسان متاثر ہے، سیوریج لائنوں کا، وہ تک یہاں سیوریج لائن تک نہیں دی جا سکی۔ عام جو بنیادی سہولت ہے واٹر پلانٹ، وہ بھی کہیں صاف جو ہے نا فلٹر پلانٹ نہیں مل سکے۔ نئے سال کی آمد مگر جنوبی پنجاب کی محرومیاں وہی پرانی۔ ملتان کے شہری آج بھی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنے پر مجبور۔ نوابپور روڈ کی خستہ حالی کو بھی 2.5 سال گزر گئے۔ چھپکلا میں بیشتر سڑکیں خستہ حالی کا شکار، آج تک کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ بھکر کا دلکشا باغ غیر مناسب دیکھ بھال کے سبب برباد۔ تفریحی پارک میں سہولیات کا فقدان، جھولے بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لائٹیں بھی خراب، باغ کسی صحرا کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم یہاں صرف تفریح کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پہ نہ جھولے ہیں نہ لائٹس ہیں، یہ سارا ویران پڑا ہے، جانور گھوم رہے ہیں، جو بینچ سے وہ سارے ٹوٹ گئے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کے انتظامات کو درست کریں۔ یہ ہمارا ایک قدیمی ورثہ ہے یہ باغ، اور یہ شہنشاہ جہانگیر کی بیٹی نے یہ بنوایا تھا، تو اس باغ کی سالانہ لاکھوں کروڑوں روپے آمدن ہے، لیکن سب کرپشن کی نظر ہو رہی ہے اور اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ حقیقت میں کھاد کی قلت یا مصنوعی بحران، رجحان کے کسان پریشان۔ بلیک میں 6,000 روپے کی بوری ملنے لگی۔ کسان کہتے ہیں کھاد کی عدم فراہمی سے پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کی کارروائیوں کے باوجود حال جوں کا توں ہے۔
ہمیں اس وقت یوریا کھاد کی اشد ضرورت ہے جو کہ مارکیٹ میں 5,500 روپے میں مل رہی ہے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں سرکاری ریٹ 3,400 روپے مہیا کی جائے ورنہ گندم کی جو اوسط پیداوار ہے وہ کم ہو جائے گی. پہلے واجبات دو پھر ڈیزل لو. 2.5 کروڑ روپے بقایا جات. ایم سی صادق آباد کو ڈیزل کی فراہمی بند. ہیوی مشینری دفتر میں پارک کر دی گئی. فنڈز کی کمی کا مسئلہ ہے, مسئلہ حل کریں گے, انتظامیہ کی یقین دہانی. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا مالی خسارہ 6 ارب روپے تک پہنچ گیا. بقایا جات اور تنخواہ نہ ملنے پر اساتذہ سراپا احتجاج. اولڈ کیمپس کے سامنے دھرنا جاری. واجبات کی ادائیگی تک دھرنا جاری رہے گا. مظاہرین بھی ڈٹ گئے. ملتان میں واسا کی سالانہ ریکوری رپورٹ جاری. 83 کروڑ روپے سے زائد کی رقم وصول. جنوری سے جولائی تک 43 کروڑ 47 لاکھ روپے ریکور ہوئے. دسمبر میں 14 کروڑ روپے ریکوری کا تخمینہ لگایا گیا تھا. سمارٹ وقت اور وسائل کی بچت. ڈی جی خان ڈویژن میں ای فوس سسٹم کی تیاریاں. فائلز کے انبار کے بجائے سکین کاپیز پر کمپیوٹر ورک ہوگا. پرانی گاڑیوں, مشینریوں اور سامان کی فوری نیلامی کی جائے گی. کمشنر کے احکامات جاری. شہری 31 دسمبر تک واجبات ادا کر دیں. محکمہ ایکسائز ملتان کی ہدایت. ایکسائز آفیسر شیخ محمد عارف کہتے ہیں 1 جنوری کو ٹیکس نادہندگان کی جائیدادیں سیل کر دی جائیں گی. دوسری طرف رواں سال محکمہ ایکسائز نے 12,500,000 نمبر پلیٹس فراہم کی. 61,600 اسمارٹ کارڈ بھی فراہم کیے گئے. سالانہ رپورٹ سامنے آ گئی. گورنمنٹ اسلامی ہائی اسکول ملتان میں تعلیمی کنونشن. صدر انجمن اساتذہ پاکستان عبدالمجید نیازی کا کہنا تھا 31 دسمبر تک پینشن سے متعلق مسائل حل کیے جائیں. مطالبات پورے نہ ہوئے تو 2 جنوری سے احتجاج کریں گے. ملتان بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ کے پہلے سالانہ امتحانات. پارٹ فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے آن لائن داخلہ بھیجنے کا آغاز. سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوانے کی کل آخری تاریخ. 3 گنا فیس کے ساتھ 9 فروری تک داخلے بھجوائے جا سکیں گے. طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ میں کلب فٹ بار تقریب. ڈپٹی مینیجر سعدیہ احمد کا کہنا تھا 35 ٹیڑے پاؤں والے بچوں کا علاج مکمل کیا. ہمارے پاس ملک بھر سے کلب فٹ کے مریض آتے ہیں. آج ہمارے پاس 35 بچے ایسے ہیں جن کا علاج مکمل ہوا ہے. یہ 4 سال پہلے ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے ان کو انرول کیا تھا اور 4 سال کا پورا کمپلیٹ پنسیٹی میتھڈ ہے جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے, وہ ہم نے اپلائی کر کے آج فائنلی ان کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے. میاں والی انتظامیہ نے شہر کی خوبصورتی کا بیڑا اٹھا لیا. نیزہ بازی میں الگ پہچان رکھنے پر پپلا بائی پاس چوک پر گھوڑے کا ماڈل آویزاں کر دیا گیا. چوک پر لائٹننگ اور نایاب پودے بھی لگا دیے گئے. صادق آباد میں گندم کی تاخیر سے کاشت جاری. محکمہ زراعت کے مطابق اب تک 2,06,000 ایکڑ پر گندم کاشت ہو چکی. گنے کی کٹائی کے بعد گندم کی کاشت میں مزید اضافہ ہوگا. گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے جہانیہ میں آگاہی مہم جاری. پچھلے سال کی نسبت جو ہے اس بار جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 2,000 ایکڑ زیادہ ہے, لیکن اس سال جو ہے گندم کی کاشت جو ہے کافی بہتر ہے اور 2,06,000 ایکڑ رقبے پر کاشت ہو چکی ہے. مزید چونکہ ابھی لیٹ کاشت جاری ہے 2 سے 3,000 ایکڑ جو ہے مزید کاشت ہوگی. ڈی جی خان میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے تقریب. ڈویژنل سیکرٹری اطلاع سردار عباس کی رہائش گاہ پر قرآن خوانی. دعائیہ تقریب میں جیالوں کی کثیر تعداد میں شرکت. اور لیا میں قائد اعظم ڈے کے حوالے سے بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ. سپورٹس کمپلیکس میں کھیلے گئے فائنل میچ میں فیصل آباد نے لیا کو شکست دے دی. ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے.